أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وصف موصوف. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والغدد بالسفور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيب عليه. صلوات پڑھ لیجیے بلند اربعین کی نویں تقریر ہے اور موضوع دعا اور حقیقت دعا کا حوالے سے اور نتیجے کی گفتگو بھی ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ اذا مس الانسان ضر، جب کسی انسان کو تکلیف مس کر تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، منیب علیہ، وہ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے، وہ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے. ہم نے چاہا ان مجالس میں کہ دعا کے حوالے سے کہ دعا ہے کیا. دعا ربط ہے اپنے معبود کے درمیان، اور جیسا مضبوط ربط یہ ہے ویسا کوئی اور نہیں. خدا چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی، اب کل والا جو موضوع ہے اس کے بالکل برعکس بات ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ مصیبت پہ صبر کرے، جتنا صبر کر سکتا ہے اتنا صبر کرے، اور جب معاملہ اپنے سے آگے نکل جائے یا برداشت نہ ہو سکے تو تب دعا کرے. یہ نہیں ہے کہ معمولی سی بات، معمولی سی تکلیف اور فوراً دعا. نہیں، مالک چاہتا یہ ہے کہ انسان میں مادہ صبر ہونا چاہیے، اور خدا کبھی بھی کسی کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر کوئی تکلیف ہے، دنیاوی مصیبت ہے، تو اس نے تمہیں دیکھ کے دی ہے. میں نے کہا نظریہ فکر بدلنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے تھی، ساری پریشانیاں ہمارے لیے تھی، بلکہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ اس کے نزدیک تھے تو اسی لیے اس نے ہمیں منتخب کیا ہے. کچھ ایسا عمل ہمارا تھا، کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں منتخب کر لیا. میں نے کہا خدا اپنے قریب ترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے. سمجھانے کے لیے میں نے کہا فرعون کے بیٹے سے قربانی نہیں مانگی، نمرود کے بیٹے سے نہیں کہا، فرعون کے بیٹے سے نہیں کہا، ابراہیم کے بیٹے کو نہیں کہا. تو وہ جب بھی مانگتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے. اور آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہوں
दोहरा चुका, लेकिन फिर इस अशरे में नहीं, लेकिन पहले एक शख्स सरकारे कब्बन साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। ईसाई आलिम था। उसने देख के कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं, मैं आपसे पूछने ही आया हूं कि आपका रसूल तो खुदा के बहुत करीब था, आपका रसूल तो खुदा के बहुत करीब है, तो क्या आपके रसूल ने दुआ नहीं की कि खुदाया मेरे नवासे को बचा ले? तवज्जो कीजिएगा, खुदाया मेरे नवासे को बचा ले। तो जब खुदा इतना चाहने वाला था अपने हबीब का, खुदा इतना चाहने वाला था अपने महबूब का कि अपना नाम महमूद रखा, उसका नाम मोहम्मद रखा। फिर भी उसके बच्चे को नहीं बचा सका, फिर भी नवासे को नहीं बचा सका। अब मैं देखूं आप अपने बाजार हैं या सर्दियों को असर किया हुआ है। कब्बन साहब ने देख के कहा, ईसाई आलिम, हमारे नबी ने दुआ की थी और कहा था कि मालिक मेरे नवासे को बचा ले। तवज्जो कीजिएगा, कहा था मालिक मेरे नवासे को बचा ले। खुदा ने पलट के कहा, मोहम्मद तेरे नवासे को क्या बचाऊं, मैं तो अपने बेटे को न बचा सका। नहीं समझे? ईसाई आलिम कह रहा है, जो हजरत ईसा को बेटा मानते हैं, जो सूली पे चढ़ गए, क्या हमारे रसूल ने दुआ की थी कि बारेला मेरे नवासे को बचा ले? खुदा ने कहा, मोहम्मद तेरा नवासा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपना बेटा नहीं बचा सका। सलाम पढ़ लीजिए अल्लाह से। मैं तो किले मशवरा देने आया था और कहा मुसलमानों का एतराज करने आया था। मैंने कहा जिससे भी कुर्बानी ली है वो गरीब तक, कोई ऐसा नहीं। और आप देखें, जो आपके दरमियान लोग आप अच्छी तरह उन्हें जानते हैं, लेकिन जब बगौर उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे और कहीं उनमें से शहीद हो जाए तो आप देखेंगे कोई ना कोई अमले खास नजर जरूर आए। ये नहीं है कि कोई औबाश आदमी न दीन के करीब, ना नमाज के करीब, ना रोजे के करीब, और उसे शहादत की मौत मिल जाए। हो सकता है वो अमल खास तुम्हारे सामने न हो, लेकिन पूछिए, जब आप तहकीक करेंगे तो मिलेगा। इसलिए कि खुदा इतना बड़ा रुतबा किसी को ऐसी दे नहीं देता। वो आदिल इमाम आदिल है। आदिल होते हुए तुमने इतने गुनाह किए हुए हो और तुम्हें वो ऐसी मौत दे दे कि तुझसे पूछा ही न जाए। बाकी तो कसूर क्या है? फिर आदमी क्या जितने मर्जी गुनाह कर लेंगे, आपको शहादत मिल जाएगी, बात खत्म। कौन पूछेगा? शहादत राह हक में कोई अमल एक कतरा खून गिरा नहीं और पूरे के पूरे नामा साफ हुए नहीं।
گا وہ ایسا؟ کیوں کر دے گا ایسا؟ کوئی بات خاص ضرور ہے۔ تو میں نے کہا کل میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا صبر کرنا چاہیے، جتنا انسان کا صبر بچے اتنا اسے صبر کرنا چاہیے، اور جب پانی سر سے اوپر سے گزر جائے تب انسان ہاتھ بلند کرے گا، مالک یہاں تک صبر کیا۔ میں نے جناب ایوب کی مثال دی اور مثالیں دی، جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اب لیکن ابھی میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا چاہتا یہ ہے کہ یہ نہیں تم کسی بڑی پریشانی کو اسے یاد کرو، خدا چاہتا یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے معمولی مسائل میں بھی اسے دعا کرو۔ رزق نہیں، کاروبار نہیں، پریشانی ہے، بچے کا رشتہ نہیں، اور مشکلات، ٹھیک، لیکن روایت میں جملہ ہے تمہیں نمک بھی چاہیے تو دعا کرو۔ اب کل والی بات سے تو بات بالکل اٹھو، ابھی کہہ رہا ہوں تھوڑا صبر کرو، ابھی کہہ رہا ہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو، نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ خدا چاہتا یہ ہے کہ تم اپنی معمولی سے معمولی خواہش بھی اس سے مانگو، وہ دے گا، اور تم عقیدہ بھی یہ تمہارا یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز ملے گی کسی نہ کسی واسطے سے پیچھے خدا ہی ہوگا۔ میں نے کہا رب والدین ایک دن کہا تو والد بچوں کو دے رہا ہے، تو والد کو تو کوئی دے رہا ہے، میرے سامنے نظر آ رہا ہے کہ باپ دے رہا ہے، لیکن باپ بھی تو کہیں سے لا رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ کہوں دیکھوں کہ آپ کتنی دیر خاموش رہ سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ساری زندگی باپ سے لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ باپ کو خدا دیتا ہے، پھر بھی وسیلے کے قائل نہیں ہوتے۔ چلو پڑھیے میں بات سے، ارے سوچتے ہی کہنے والے یا اللہ مدد، کوئی بتائے تو صحیح، پیدا ہوتے دودھ خدا دے رہا ہے کیا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ سکول جاتے وہ خدا چھوڑنے جا رہا ہے کیا؟ کون ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا ان پہ ایسے رحم نازل کر، ایسے رحمت نازل کر جنہوں نے جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ، رب یعنی صغیرہ، یہ رب ہے، والدین رب ہیں، لیکن کیا ویسے ہی رب ہے جیسا وہ رب ہے؟ نہیں، تمہیں غذا فراہم کر رہے ہیں، تمہاری خصوصی تمام ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی طرف سے تو میرا محترم میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ معمولی معمولی چیزوں سے بھی مانگو، لیکن خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہیں تم سمجھو کہ میں صرف بڑی چیزیں دیتا ہوں، چھوٹی چیزیں نہیں دیتا ہوں۔ میں بڑی مشکلات نہیں مجھے پکارو، چھوٹی مشکلات میں نہیں پکارو، نہیں نہیں، جس میں چاہے پکارو، لیکن میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں تم صبر کر بھی سکتے ہو یا نہیں۔ توجہ نہیں کی، یہ
گا، بڑی چیز بھی میں ہی دوں گا، عام التجا بھی میں قبول کروں گا، بڑی التجا بھی میں قبول کروں گا یہ میں ہی، لیکن میں دیکھوں تو صحیح کہ میں ہر چیز دے رہا ہوں، چھوٹی بھی، بڑی بھی، ادنا بھی، اعلیٰ بھی، لیکن تم میں کوئی صبر کا مادہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ صبر کرنا کس لیے ہے؟ صبر کرنا کس لیے ہے؟ بچے کو ایک دن پیسے دیے جاتے ہیں صبح جاتے ہیں، وہ بڑے آرام سے خرچ کرتا ہے، اسے پتا ہے کل صبح پھر ملے گی۔ نہیں سمجھتا جو کیا آپ نے، نہیں توجہ کی، وہ سارا دن جو صبر، اسے نہیں کل ملیں گے صبح، تو پتہ ہے باپ سے جب مانگیں گے دے گا، لیکن وقت کل۔ یہ یقین ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یہ منازل ہے ایمان کی، ایمان کی پہلی منزل صبر ہے کہ تم نے صبر کیا اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا، آج بھی دیا تھا کل بھی دے گا، تو سامنے باپ پہ یقین آ جاتا ہے، خدا پہ نہیں آتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کتنے بے دین ہو چکے ہم ذرا سوچیں، یہودی بینک میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ منافع دے دے گا، وہاں پیسے رکھنے میں یقین ہے دے گا، لیکن معاملات خدا میں خدا کہہ رہا میری راہ میں ایک خرچ کرو میں 10 دوں گا۔ یہ سودا کوئی بینک بھی نہیں کرتا، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین اس یہودی بینک پہ ہے۔ کیوں ایک کا 10 کوئی نہیں دے رہا؟ لیکن اس پہ نہیں لگا ہے، اس پہ نہیں، کیوں؟ یقین یہ بھی جائے، یہ بھی جائے گا۔ نہیں، میرا محترم مذہب جملہ آ گیا تو میں کہوں، معصوم کا فرمان ہے غربت میں خدا سے تجارت کرو۔ غربت میں خدا سے تجارت کرو۔ ایک غریب اوپر سے تجارت، غربت میں کیسے کر لیں؟ کہ جب تمہارے پاس مال ہوگا نا، اس وقت تو بہت لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ تجارت کر لیں گے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ جب تمہارے پاس مال ہوگا نا پھر بہت ملیں گے، لیکن جب کوئی نہ مل رہا ہو، غربت میں خدا سے تجارت کرو۔ کہ کیوں؟ کہ کوئی بھی ایک کا 10 نہیں دے رہا، تمہارے پاس ایک ہے، خدا سے 10 لے لو۔ نہیں نہیں مسافر آپ سمجھے نہیں، اس نے تجارت کی نہیں، دکھا دی، اس نے دکھا دی۔ گندم کا ایک دانہ بویا جاتا ہے، ایک دانہ بویا جاتا ہے، ایک کتنے ہوتے ایک بالی پہ؟ 7 بالیاں ہوتی ہیں ہر ایک اس پہ، اور ہر ایک میں 10۔ وہ کہتا ہی نہیں ہے، عملاً دکھاتا ہے، تم نے ایک بویا تھا، میں نے 70 دیے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ میں
کمالی دیکھی نہیں نا گندوں کی. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ہم ادھر یقین, اس بچے کو یقین ہے آج خرچ کروں کل ملے گا. خدا بھی چاہتا ہے اتنا یقین کرو. اس طرح یقین کرو. آج ایک بات رہ رہی ہے, میرے بچے کے پڑھے لکھے لوگ توجہ میں ہیں اور انداز میں مولانا کب بیان کریں. 4 باتیں شرائط جو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بیان کی. چھٹے امام جعفر صادق نے کہا دعا کے لیے 5 موقعوں کو غنیمت جانو. پہلا تلاوت کلام پاک کے وقت دعا کرو, دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا آذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا باران رحمت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. چوتھا جب کوئی قصد جہاد کر رہا ہو, قصد شہادت کر رہا ہو, اس وقت دعا کرو, دعا قبول ہوتی ہے. 5واں مظلوم کی پکار کے وقت دعا کرو, دعا قبول ہوتی ہے. نہیں یہی تو مقصد تھا, یہاں لانا تھا. مظلوم کی پکار پہ اس وقت دعا کرو, دعا قبول ہوتی ہے. لا يحب الله تعالی بالسوء من القول الا من ظلم. خدا وعدے کہہ رہا چھٹے سپارے کے شروع میں, وہ خدا چیخنے اور پکارنے کی آواز کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, مگر جو ظلم کے خلاف اٹھائی جائے. خدا چیخنے چلانے کو پکارنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, مگر جو ظلم کے خلاف اٹھائی جائے. مظلوم جیسے بھی چیخ کے گئے خدا پسند کرتا ہے. اب سمجھو یہ مجلس حسین مظلوم کی پکار ہے. یہ اداداری مظلوم کی پکار ہے, یہ جلوس پکار ہے. اس میں دعا کی جائے, دعا قبول ہوتی ہے. یہ مظلوم کی پکار ہے. اس میں کوئی چیخ کے گئے تب بھی, اس میں کوئی پکار کے گئے تب بھی, اس میں کسی کو کندم نہیں ہے. کوئی روک نہیں سکتا کیسے پکار رہے ہو, ہمیں ظلم کے خلاف ہے. ظلم کے خلاف ہے. تو پھر جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, اس کے درمیان دعا کرو. کیوں غنیمت جانو کہ عرش پہ پہنچتی ہی پہنچتی ہے. کتنے فاصلے پہ ہے عرش؟ پوچھا گیا کتنے فاصلے پہ عرش کا. کوئی ویسے تو بہت دور, توجہ کیجیے گا, ویسے بہت دور کا قریب لانا ہو کہ مظلوم کی آنکھ جہاں تک پہنچ جائے. نہیں توجہ نہیں کی, مظلوم کی آنکھ اتنا سا فاصلہ ہے. مظلوم کی آہ جہاں تک پہنچ جائے وہ عرش الہی ہے. جب مظلوم کی آہ میں تیری دعا ہو, وہ مظلوم کی پکار کے لیے تو اہتمام کر رہا ہو, اس مجلس حسین کے لیے اہتمام کر رہا ہو, تو پھر دعا قبول کیوں نہ ہو. پھر ہمارے ہاں جیسا بھی موقع کیوں نہ ہو, خوشی ہو تب بھی, غمی ہو تب بھی. بچہ شہید ہو جائے, انتقال کر جائے تب بھی, بچہ سیوا کر رہا ہو تب بھی. اس لیے کہ
کہ معصومین نے دکھایا یہ ہے کہ پکار کیسی ہو۔ کسی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا سید سجاد میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں۔ کب چاہنے والے جب سے اکبر اتر آئے مجھے جھاڑیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ جب سے میرا اکبر اترا ہے میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ کیا مولا ہماری خواہش اب کیا کربلا کے بعد کوئی شادی نہ کرے؟ کرو۔ کیا مولا ہم چاہتے تھے، کہاں ایک شرط ہے ضرور آئیں گے۔ کیا مولا مجھے ہر شرط منظور ہے، آپ حکم کیجئے۔ کہ میرے بیٹے کی شادی سے پہلے اگر میرے بابا کی سب ماتم بچھا دے سجاد ضرور آئے گا۔ بڑا خوش ہوا کہ مولا میں ضرور مجلس کا اہتمام کروں گا، میں ضرور مجلس کا اہتمام کروں گا۔ جا ہی رہا تھا اور وعدہ کر کے جا رہا تھا کہ میں مجلس کا ضرور اہتمام کروں گا۔ ایک دفعہ کے ناز سے آواز آئی، کنیز آ کے کھڑی ہوئی، دیکھ کے کہا سید سجاد آپ نے مومن سے وعدہ کیا ہے کہ مجلس میں شادی میں جائیں گے اور وہ مجلس کرے گا؟ کہا ہاں ہاں۔ کہا آقا جاتی کہہ رہی سے پردے کا انتظام کرنا ہے کرنا۔ جزاک اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، مولا تیرے آنسو کو قبول فرمائے۔ دیکھ کے کہا اسے کہو پردے کا انتظام کرو ہم بھی آئیں گے۔ اب پتہ چلا کیا ان مجلسوں میں جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا سید سجاد مجلس میں آتے ہیں، کسی نے ہاتھ جوڑ کے کہا سید سجاد آپ جو مجلس میں آتے کہاں بیٹھتے ہیں؟ ذاکر کے سامنے بیٹھتے کا نہیں، کا قلب مجمع میں بیٹھتے کا نہیں، کا بالکل پیچھے بیٹھتے کا نہیں، کا مولا پھر کہاں بیٹھتے ہیں؟ کا اس دروازے پہ بیٹھتا ہوں جس سے رضاکار چل کے آتا ہے، جہاں سے مومن چل کے آتا ہے۔ جیسے دروازے میں داخل ہوتا ہے میں اپنے طور پر زنجیر سے باہر کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور کھڑا ہو کے کہتا ہوں مومن سجاد تیرا شکر گزار ہے تو میرے بابا کو رونے آیا ہے۔ جزاک اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، مولا تیرے آنسو کو قبول فرمائے۔ آیا دیکھے گا سجاد تیرا مشکور ہے، مومن سجاد تیرا مشکور ہے تو میرے بابا کو رونے آیا ہے۔ اولاد والو کتنا غم ہے آل محمد میں، ارے خوش قسمت ہو تمہارا جوان جاتا ہے، تمہارا بوڑھا جاتا ہے، تمہیں کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے۔ ارے اس لیے نہیں روتے کہ حسین کا کوئی رونے والا نہیں تھا، اکبر کا کوئی رونے والا نہیں تھا، عباس کا کوئی رونے والا نہیں تھا، قاسم کا کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ارے رونے والے تو تھے لیکن رونے کسی نے نہیں دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تابوت برآمد ہوگا لیکن مجھے آج مسائل پڑھنا ہے تفصیل سے۔ بس ادادارو رونے والوں سنو گے، سید سجاد میرا مظلوم امام، ارے 25 سال اپنے بابا کو رویا۔ ایک دو سال نہیں 25 سال میرے اپنے بابا کو رویا۔ ارے سنو جب بھی جو چیز نظر آتی ہے وہ روتے ہیں، پانی سامنے آتا ہے تو روتے ہیں، کھانا سامنے آتا ہے تو روتے ہیں، بازار جاتے
جزاک اللہ جزاک پانی سامنے آتا ہے تو روتے ہیں کھانا سامنے آتا ہے تو روتے ہیں اور آج سنو گے بازار جاتے ہیں بازار کی رونق دیکھتے ہیں ایک دفعہ یاد آتا ہے کہ نبی بازار ہے شام کا بازار بھی تھا ایک دوسرے کا بازار بھی تھا وہ نہیں پتھر مار رہے تھے عورتیں کہہ رہی تھی یہ بالی کی بہنیں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں بس سنو محلہ کا ساتھ میں جاتے ہیں تو روتے ہیں محلہ کا ساتھ میں جاتے ہیں تو روتے ہیں اور زمینوں کو دیکھ کے روتے ہیں تو بہت سید سجاد دیکھتے ہی محلہ کے ساتھ میں داخل ہوئے انہوں نے آواز دے کے کہا سید سجاد آ رہے ہیں جلدی کرو اپنے زمینوں کو چھپا لو اپنے زمینوں کو چھپا لو اولاد والوں کے ساتھوں نے زمینوں کو کپڑا ڈال دیا جیسے ہی کپڑا ڈالا ارے مولا کی بالکل برکت میں آ گئے جیسے ہی برکت میں آئے ادھر تیز ہوا چلی ہوا کا چلنا تھا زمینوں سے کپڑا اٹھ گیا جیسے ہی اٹھا مولا کے صاحب کے قریب آئے حقیقت صاحب جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کیسے کھانا کھلایا تھا کیسے پانی پلایا تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سید سجاد ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ ہیں جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے سامنے کھانا بھی رکھتے ہیں اس کے سامنے پانی بھی رکھتے ہیں اولاد والوں سنو گے سجاد کا وہ پھر گیا کربلا کی طرف آواز دے گا ہائے میرا مظلوم بابا وہ مسلمانوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا جزاک اللہ مولا سوال ہمیں حسین کے کسی کو میں نہ اڑائے اولاد والو تابوت ہے مولا کا لیکن میں کیا کروں آج اس بچے کی شہادت کی شکل ہے اس بچے کی شہادت کی شکل ہے جو اپنے بابا کو بڑی چاہتی تھی جو اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی اولاد والو سنیں گے سنو گے شب عاشور وہ بچی ساتھ ساتھ ہے حسین خیمے میں جا رہے ہیں وہ ساتھ ہے حسین صاحب میں جا رہے ہیں وہ ساتھ ہے حسین میدان میں جا رہے ہیں وہ ساتھ ہے ایک دفعہ حسین نے دیکھ کہ بیٹی سو جاؤ بیٹی سو جاؤ تھک گئی ہوگی ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہ بابا آپ تو جانتے ہیں مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی بابا آپ آرام کریں گے تو میں آپ کے سینے پہ سوؤں گی نا سنو گے حسین نے کیا کہا مرثیہ کہا عربی میں یا نور عینی یا برد قلبی تم یا بنیا حاوت نومی او میری آنکھوں کی ٹھنڈک او میرے دل کا میوہ جو نے سنو ابھی جب میں کہوں گا تب تابوت آئے گا دیکھ کے کہا یا نور عینی یا برد قلبی او میری آنکھوں کی ٹھنڈک او میرے دل کا میوہ او سکینہ سو جا کل تجھے بڑا جاگنا ہے او بیٹی یہ وقت تجھے بڑا یاد آئے گا آج تجھے بابا کہہ رہے سو جا آج تجھے بابا کہہ رہے سو جا کل تجھے سونے کی لیے جگہ نہیں ملے گی ارے
حسین کی چھوٹی بچی سکینہ رو رہی ہے کیا مانگ رہی ہے کہ اپنے بابا کے سر مانگ رہی کیا اپنے بابا کے سر مانگ رہی ہے اور یزید نے جیسے قید خانے میں سر بجوایا سر کا بجوانا تھا ایک دفعہ سکینہ نے اپنی گود میں بابا کا سر لیا منہ پہ موڑ دیا آواز دے کے کہا بابا آپ کے جانے کے بعد سیمن نے تماچے مارے بابا میرے مجھے چھینے گئے بابا مجھے کسی نے سونے نہیں دیا بابا مجھے کسی نے آرام نہیں کرنے دیا جملہ پڑھو مالی سلطان والے نے لکھا کہ بابا یہ شام کی رہنے والوں کی بیٹیاں آرام دے بستروں پہ سوتی ہیں او بابا تیرے جیسے شہنشاہ کی بیٹی تو قید خانے کے فرش پہ سوتی ہے یہ تکیہ لگا کے سوتی ہے سکینہ پتھر سلانے رکھ کے سوتی ہے پتھر سلانے رکھ کے سوتی ہے بس اللہ والو سنو روتے روتے جو آگ لگ گئی سیدہ زینب سمجھی کہ سکینہ کی آگ لگ گئی بابا کو یاد کرتے او میرا مظلوم امام یہ کہتا ہوا اٹھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ کیا ہوا کہ ابھی اللہ وہ قید کی ساتھی بچی جو مجھے بڑا تنگ کرتی تھی بار بار سوال کرتی تھی وہ ہم سے روٹ گئی ہم سے چلی گئی وہ بابا سے پیار کرتی تھی بابا اسے اپنے پاس لے گئے مولا حسین اسے ساتھ لے گئے ماتم حسین ماتم فقیر کرسی لگ رہی ہے